اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کی ضرورت. میں نے پہلے بھی کسی درس میں عرض کیا ہے کہ شریعت مطہرہ کا اہم ترین ماخذ ہے حدیث پاک، اور اگر حدیث پاک سامنے نہ ہو تو پھر قرآن کریم کو بھی صحیح طرح سمجھنا نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. قرآن کریم کے لیے اصول یاد رکھیں کہ قرآن کریم اجمال ہے اور حدیث پاک اس اجمال کی تفصیل ہے. اسی طرح قرآن کریم اس میں احکام کے صرف جزیات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، جبکہ حدیث پاک اس جزی کے کلیات کو واضح کرتی ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے کئی عقائد ایسے ہیں کہ قرآن کریم سے فقط ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے. ایمان کو ہی آپ لے لیجئے، خود جو ایمان ہے نفس ایمان کے لیے بھی ہمیں حدیث پاک کی طرف جانا پڑے گا. اگر غور سے دیکھا جائے تو جس طرح ایک انسان اپنے دوسرے امور میں مقلد ہے، اسی طرح ایمان میں بھی مقلد ہے، یعنی دوسرے کی بات ماننے کا محتاج ہے. ایسے وقت میں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور پھر حدیث پاک سے اس کی ہمیں تشریح کیا ملتی ہے. مثال کے طور پر موٹی بات آپ لے لیجئے، توحید باری تعالی ہے. اب توحید باری تعالی سے متعلق قرآن کریم کی آیات گو کے واضح ہیں اور موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس طرح وحدہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن کیسا ایک ہے؟ اب اس کی تفصیل آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو حدیث پاک ہی بتائے گی. حدیث پاک میں فرمایا، جس کی مشہور حدیث جبریل ہے کہ اللہ تعالی واحد ہے اور وحدہ لا شریک ہے. پھر آگے ہے کہ نہ اپنی ذات میں اس کی کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. اسی طرح بڑا دوسرا نمونہ یا ہدایت کا وہ ہے کہ نبیوں کو مانا جائے. اب انبیاء کو کس طرح مانا جائے، اس کے لیے اصول قرآن کریم میں ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قرآن کریم میں کس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، اس کے لیے سمجھیے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی 4 دفعات ہیں کم از کم قرآن کریم میں، جس سے ہم حدیث پاک کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو کام اور جو چیز پسند ہے حضور کو، اس کو پسند کرنے کا نام دین ہے.
جیسے ارشاد علی ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات تو دیکھیں اس کا ظہور تو ہر جگہ ہے، لیکن نماز میں ہم رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کو پسند ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اسی طرح دوسری نمبر پر ہے توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پر ایمان لانے کا مطلب آپ کا احترام ہے، آپ کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا اور سارا قصہ کیا تھا؟ یقیناً آپ کو یہ آیت اس کی وضاحت حدیث پاک سے ہی ملے گی۔ نمبر 3، اطاعت رسول۔ یہ اس ادب، احترام اور ایمان کی عملی تفسیر کا نام ہے کہ جب حضور پر ایمان لے آیا تو اس کی تصدیق اس طرح ہو سکے گی کہ اپنے سارے اعمال میں حضور کے طریق کو خضر راہ بنائے۔ سمجھ آ کی بات جی؟ امام الموحدین ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی محبت اور حضور کی محبت، اپنی رضامندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، اپنی اطاعت اور حضور کی اطاعت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ اس طرح اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں ضمیر کا مرجع ایک ہی طرف کر کے فرما دیا کہ اللہ کی رضا حضور کی رضا میں مضمر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کی کس طرح جائے گی؟ وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس فریضہ تبلیغ کی چند دفعات ہیں۔ نمبر 1، تلاوت کلام الہی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2، تعلیم کتاب، اللہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ میں ہے، یعنی تعلیم کتاب اللہ، تعلیم کتاب اللہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 4، تعلیم حکمت والحکمہ۔ نمبر 4، تزکیہ ویزکیہم۔ دوسرا فرض منصبی جس کا ادا کرنا حضور پر لازم ہے وہ آیات قرآنیہ کا بیان ہے، جو حضور کے ذمے لازم ہے کہ جو احکام اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی تشریح کرنا اور ان کو بیان کرنا۔ ارشاد باری ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اور وہ بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، بخاری شریف میں ہے إِنَّ عَلَيْنَا أَن نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ۔ اس سے واضح معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی جو تفسیر فرمائی وہ بھی من جانب اللہ تھی۔ اب یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کو دعوت اللہ دینے والے ہوں، وہ خود کس طرح قرآن شریف کی تعلیم اور عمل بالقرآن سے الگ رہ سکیں گے؟ اس لیے پہلا تو یہ بات مسلم ہے کہ حضور کی زندگی قرآنی عمل کا نمونہ تھی، جیسے سیدہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ تو جب تک حضور کا بیان فرمودہ معنی اور تشریح معلوم نہ ہو سکے اس وقت تک قرآن حکیم کا منشا اور مراد معلوم نہ ہو سکے گی۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کی تفسیر میں علامہ سندھی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ لوگ سنت کو معلوم کرنے کے زیادہ محتاج ہیں،
اس لیے کہ کتاب اللہ اگرچہ جامع ہے اور اس میں سارے احکام موجود ہیں، مگر ہر ایک آدمی اس کے معانی اور مطالب کو متعین کرنے اور استخراج مسائل پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو قرآنی احکام اور مسائل سمجھائیں۔ امام مکحول فرماتے رحمہ اللہ، قرآن کریم کا سمجھنا حدیث کی طرف محتاج ہے۔ امام یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ سنت اور حدیث قرآن کریم کے حق میں فیصلہ کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات اسی وقت سمجھ میں آ سکتے ہیں جبکہ حدیث پاک کو اس کی شرح بنایا جائے۔ قرآن کریم میں انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعائیں کریں اور اسے اختیار کریں۔ اس صراط مستقیم کے سب سے بڑے رہنما وہ ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ اور دیگر آیات اسی مضمون کو بتلا رہی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرمودہ رستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ امام عبد البر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حدیث کے بغیر ہدایت ناممکن ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام قرآن کی تعلیم دینے والے اور اس کے بیان کرنے والے تھے، تو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ اور کلام بھی ایسے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کسی کلام یا مقصد کو بیان کرنے والا استاد جو بیان کرتا ہے وہ اسی کلام اور مقصد کی شرح ہوتی ہے۔ اس کے ماننے کے بغیر کلام کا یا حکم کا ماننا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی تشریح، توضیح اور تعلیم میں کتاب الہی اور اس کے بیان کا نام حدیث پاک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔